بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مس نوشابہ اسد گارڈز پبلک اسکول 1 کی جانب سے جماعت ہفتم میں اردو ادب کے لیکچر نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہوں۔ نیا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے لیکچر کا جائزہ لیں گے۔ اردو ادب کے لیکچر نمبر 3 میں ہم نے قومی پرچم کے آداب کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس سبق میں ہم نے الفاظ معنی، خالی جگہ اور الفاظ جملے کیے تھے۔ اس کے علاوہ قومی پرچم کے آداب پر ایک مضمون بھی لکھا تھا۔ اردو ادب کے لیکچر نمبر 4 میں آج کا ہمارا عنوان ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ۔ بچوں، ہمارا ملک 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ یہ آزادی ہمیں بہت سی قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی۔ انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا گیا۔ اس تحریک کو تحریک پاکستان کا نام دیا گیا۔ تحریک پاکستان ایک انقلابی مہم تھی۔ اس تحریک میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان خواتین میں محترمہ فاطمہ جناح، بیگم رانا لیاقت علی خان، بیگم شائستہ اکرام اللہ، بیگم وقار النساء، بیگم نور الصبا، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم عبداللہ ہارون، بیگم نواز اسماعیل، فاطمہ بیگم، مس ایم قریشی اور بیگم ایم اصفہانی قابل ذکر ہیں۔ قائد اعظم نے 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں، جو کہ لکھنؤ میں منعقد ہوا تھا، تقریر کرتے ہوئے فرمایا، میں ہر مرد، عورت اور بچے کو تلقین کرتا ہوں کہ آپ سب آل انڈیا مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر اپنے آپ کو منظم کریں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ اس تقریر کے نتیجے میں مسلم خواتین جوک در جوک مسلم لیگ میں شامل ہونے لگیں۔ بیگم محمد علی جوہر سب سے پہلے مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کی رکن بنی تھیں۔ 1938 میں پٹنہ کے اجلاس میں مسلم لیگ کی ایک ذیلی کمیٹی بنائی گئی تھی۔ تحریک پاکستان ایک جذبے کا نام تھا۔ اس وقت ہر بچے، بوڑھے، جوان، مرد اور عورت سب کی ایک ہی آواز تھی، آزادی۔ اس جذبے نے سب کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ چونکہ انگریز اور کانگریس مسلمانوں کی آزادی کے مخالف تھے، اس لیے انہوں نے حکومت بناتے وقت دھاندلی سے کام لیا اور خواتین کو ان کے کام سے روکا گیا، مگر پھر بھی خواتین نے ہمت نہ ہاری۔ ابتدا میں بھی خواتین اپنے حق اور اختیار سے ناواقف ہونے کی بنا پر 1937 کے الیکشن میں ووٹ دینے کی ذمہ داری سے الگ تھلگ رہیں۔ ان سب کے باوجود تحریک پاکستان میں خواتین کی شمولیت کا یہ فائدہ ہوا کہ ملک کے کونے کونے میں مسلم لیگ کا پیغام پہنچا اور یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ پیارے بچوں، محترمہ فاطمہ جناح کے نام سے تو آپ سب اچھی طرح واقف ہی ہیں۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھیں۔ لمبے قد، باوقار شخصیت کی مالک یہ سنجیدہ سی خاتون اپنے بھائی قائد اعظم کے شانہ بشانہ کھڑی نظر آتی ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کا نام ان خواتین میں سر فہرست ہے جو مکمل جانفشانی سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد میں مصروف رہیں۔ جس طرح محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کے شانہ بشانہ رہیں، بالکل اسی طرح لیاقت علی خان اور ان کی بیگم رانا لیاقت علی خان بھی قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ساتھ رہے اور تحریک پاکستان کی جدوجہد میں انتھک کوششیں کیں۔ بیگم رانا لیاقت علی خان اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ انہوں نے ملک کے دور دراز حصوں کا سفر کیا اور مسلم لیگ کو منظم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ چونکہ مسلم لیگ ایک غریب جماعت تھی، اس لیے بیگم رانا لیاقت علی خان نے اس جماعت میں رضاکارانہ طور پر بطور سیکرٹری کام بھی کیا۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے عورتوں کے حقوق کے لیے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے خواتین کی رضاکارانہ خدمت کی تنظیم اور نیشنل گارڈ کی تنظیم بھی بنائی اور خواتین کے حقوق کی بحالی کے لیے کام کیا۔ کراچی میں اپوا یعنی آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن جو خواتین کی تنظیم ہے، انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ آپ کا انتقال 1990 کو کراچی میں ہوا۔ سبق کے الفاظ معنی: باوقار، بردبار،
شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملانا اور ساتھ دینا، حت المقدور جہاں تک ممکن ہو سکے، جوک در جوک، گرو در گرو، مجلس عاملہ کام کرنے والوں کی جماعت، ذیلی کمیٹی، ضمنی کمیٹی، ہمکنار یعنی ملنا، لاج رکھنا یعنی عزت رکھنا۔ بچوں یہ کام آپ نے اردو ادب کی کاپی میں کرنا ہے۔ سرگرمی کثیر الانتخابی سوالات۔ بچوں کثیر الانتخابی سوالات آپ کو کتاب کے صفحہ نمبر 157 یعنی 157 پر مل جائیں گے۔ کثیر الانتخابی سوالات آپ نے کتاب میں ہی کرنے ہیں۔ مختصر سوال جواب۔ سوال نمبر 1، تحریک پاکستان کیسی مہم تھی؟ سوال نمبر 2، محترمہ فاطمہ جناح کا نام کن خواتین میں سر فہرست ہے؟ سوال نمبر 3، 1937 کے صوبائی الیکشن میں ووٹ دینے کی ذمہ داری سے خواتین کیوں الگ تھلگ رہیں؟ سوال نمبر 4، مسلم لیگ کے تحت مسلم خواتین کی ذیلی کمیٹی کب بنائی گئی تھی؟ سوال نمبر 5، تحریک پاکستان میں خواتین کی شمولیت سے کیا فائدہ ہوا؟ بچوں ان سوالات کے جوابات آپ کو لیکچر میں ہی مل جائیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لیکچر کو غور سے سنیں اور سبق کا مطالعہ بغور کریں۔ سرگرمی نمبر 1، قائد اعظم نے 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ لکھنؤ میں تقریر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ سرگرمی نمبر 2، بیگم رانا لیاقت کے بارے میں 5 جملے تحریر کیجیے۔ بچوں ان دونوں سوالات کے جوابات آپ کو بآسانی لیکچر میں مل جائیں گے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لیکچر کو غور سے سنیں گے، اور ان دونوں سوالات کے جوابات آپ نے اردو ادب کی کاپی میں کرنے ہیں، پلس مختصر سوالات کے جوابات بھی آپ نے اردو ادب کی کاپی میں ہی کرنے ہیں۔ جائزہ۔ آج کے اردو ادب کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تحریک پاکستان کا آغاز کب اور کیوں ہوا، تحریک پاکستان میں شامل خواتین اور ان کے نام، محترمہ فاطمہ جناح اور بیگم رانا لیاقت علی خان کا تعارف، سبق کے الفاظ معنی، مختصر سوال جواب اور کثیر الانتخابی۔ بچوں امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ لیکچر میں دیا گیا کام وقت پر کیجیے گا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔